بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید صاحب سے جو سیمینار کنوینر ہیں کہ تشریف لائیں اور تعارفی کلمات پیش فرمائیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل، وقال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جناب شیخ الجامعہ، رئیس کلیہ، مہمان مقرر اور مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں شیخ الجامعہ کی طرف سے، اپنی فیکلٹی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ شہر کے مختلف علاقوں سے تشریف لائیں۔ آپ کی تشریف آوری سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جامعہ کراچی صرف اپنے طلبہ ہی نہیں بلکہ معاشرے کے باقی افراد سے بھی قریبی تعلق رکھتی ہے، اور شہر کراچی کی خاص کر معاشرتی زندگی اور معاشرتی ڈیولپمنٹ میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ چونکہ مہمان مقرر کی تقریر ہے اور پھر ہمیں شیخ الجامعہ کا خطبہ بھی سننا ہے، میں فیکلٹی کے حوالے سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ الحمدللہ ہماری فیکلٹی اس وقت نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پہچانی جاتی ہے، اور اس کا کریڈٹ ہمارے وائس چانسلر کو ملتا ہے کہ وہ فیکلٹی کے اساتذہ کو، سربراہان کو وقتاً فوقتاً مختلف قومی اور انٹرنیشنل کانفرنسوں میں جامعہ کی نمائندگی کے لیے بھیجتے ہیں، اور ان کو وہاں پر موقع ملتا ہے اپنی جامعہ کے تعارف کا، اپنے ملک کا۔ فیکلٹی میں گزشتہ سال ایک یہ پروپوزل فیکلٹی ممبر نے دیا تھا زینت ہارون نے کہ جی ایسا ہونا چاہیے کہ ہر سیمسٹر میں کم از کم 2 لیکچر ایسے ہوں کہ جو یونیورسٹی سے باہر کے محققین، مفسرین، محدثین اور خطباء کے ہوں، تاکہ ہمارا یہ جو ربط ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ برج، اس کو ہم مزید تقویت دیں۔ الحمدللہ اس سیمسٹر میں، اس اکیڈمک ایئر میں اب تک 3 پروگرام ہو چکے ہیں، اور آج اس سیمسٹر کا 4تھا پروگرام ہے۔ میں چند الفاظ آج کے مہمان مقرر کے لیے عرض کروں گا۔ آج کے ہمارے مہمان مقرر ممتاز اسکالر الہامی مذہب، یعنی آپ الہامی مذہب کے ایکسپرٹ ہیں، بلکہ اس کی جگہ میں اگر یہ کہوں کہ کمپیریٹیولی ریلیجن یا ورلڈ ریلیجن کے ایکسپرٹ ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ الیاس ستار صاحب کا تعلق میمن برادری سے ہے، پیشے کے اعتبار سے بزنس مین، اس لیے کہ جامعہ کراچی کی یہ بھی کوشش ہے اور الحمدللہ اس میں کامیاب ہے کہ اس کا رابطہ انڈسٹری سے، بزنس مین سے اور ان لوگوں سے بھی ہے، لیکن مشن کے اعتبار سے ستار صاحب ایک مبلغ اور محقق ہے، اس لیے دن بھر کے اوقات کار کا بیشتر حصہ تحقیق و تعلیم اور دعوت و تبلیغ میں گزرتا ہے۔ تبلیغ اسلام کو الیاس ستار صاحب نے جذبہ اور مشن کے طور پر اختیار کیا اور اسے اپنی زندگی کا کھولنا بچھونا قرار دیتے ہیں۔ علامہ الیاس ستار صاحب مذہبی تحقیق اور مباحثہ میں لڑائی جھگڑے کے بالکل قائل نہیں، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میرا علم ہتھیار اور دلیل اور حکمت میری ڈھال ہے۔ آپ ضد اور انا کے بغیر خود بھی حق اور سچ کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک خاص خوبی یہ ہے کہ ہمیشہ سچ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی ویب سائٹ کا نام بھی سچ یعنی ٹروتھ سے شروع کیا۔ ان کی گراں کر علمی اور صلاحیتوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ قدرت نے انہیں اخلاص، شعور، بصیرت دین و دانش
کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ ان کی شخصیت تقابل ادیان کے طالب علموں کے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ تقابل ادیان وہ مضمون ہے جو پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کے فیکلٹی اسلامک اسٹڈیز کے نصاب میں شامل ہے۔ صوت الاسلام ٹرسٹ اور مسلم ملت موومنٹ ٹرسٹ جیسے علمی و تحقیقی اداروں کے سربراہ انتہائی قیمتی اور منفرد اور تحقیقی مضامین نے آپ کو اعلیٰ پائے کے اسکالر میں شامل کر دیا۔ کراچی کے مختلف دینی مدارس میں علامہ الیاس ستار صاحب لیکچر دیتے ہیں، بلکہ تقابل ادیان پر متعدد کورسز بھی کرا چکے ہیں دینی مدارس کی طرف۔ الیکٹرانک میڈیا پر بھی علامہ الیاس ستار کی تحقیقی اور علمی کاوشوں پر ایک پوری سیریز چلی ہے، جسے DVDs اور YouTube کے ذریعے بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ الیاس صاحب خود کو ہر قسم کی سیاسی اور مذہبی فرقہ واریت سے الگ تھلگ رکھتے ہوئے ایک عام اور سیدھا سادہ مسلمان رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تمام مقاصد فکر کے علماء کرام کی تائید اور مفید تبصرے اور رہنمائی انہیں حاصل رہتی ہے۔ بین المذاہب مکالمہ اور انٹرفیتھ ہارمونی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ گویا حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیکچر سے انشاءاللہ ہمارے طلباء بھرپور استفادہ کریں گے، اور شیخ الجامع یہاں موجود ہیں جن کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں انگلش کا ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، دا وائس آف ریزن اینڈ سینٹی، دا وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک تو علم وہ ہے جو کتاب پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو کتاب کا ہو جانے سے حاصل ہوتا ہے، جسے علامہ اقبال نے کتاب خواں اور صاحب کتاب سے تشبیہ دی ہے، اور کہا ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ آج الیاس ستار صاحب کی لیکچر میں گفتگو میں گھن گرج تو نہیں ہوگی، شعلہ نوائی تو نہیں ہوگی، ترنم بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یقیناً یہ وہ اضطراب پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے دلوں سے، ہماری روحوں سے ختم ہو چکا ہے۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں تو ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ میں ملتمس ہوں محترم جناب علامہ الیاس ستار صاحب سے، محقق الہامی مذاہب، کہ وہ حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فلا جمع۔ میں کراچی یونیورسٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ایسا موقع دیا کہ ایک ایسا مضمون سناؤ، آپ کی خدمت میں رکھوں، جس سے امید ہے کہ پورے دنیا میں اسلام غالب تو ہے لیکن ایک دم مونوپولی ہو جائے گا۔ ابھی سیکنڈ لارجسٹ ہے، پھر لارجسٹ بھی نہیں رہے گا، اونلی ریلیجن رہے گا۔ ایک ایسا مضمون جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہے۔ قبل اس کے کہ مضمون شروع کروں، میں پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں وائس چانسلر صاحب کا، جنہوں نے اس محفل میں شرکت کر کے اچھا ماحول پیدا کر دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید صاحب جو سیمینار کے کنوینر ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر حسام الدین منصوری صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب کا جو ہمارے پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور رسم سے ہٹ کے میں ہمیشہ کام کرتا ہوں، اور اس لیے ہٹ کے کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا سنت ہے رسم سے ہٹ کے کرنا۔ جہاں سے کچھ امید نہیں ہوتا وہاں سے بات آ جاتی ہے، تو یہ اللہ کا سنت ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے میں دو اور آدمی کا نام لے لوں گا اس محفل میں۔ ایک سید ممتاز کاظمی بھائی کا، جو ہمارے اوریجنل ساتھی نہیں ہے بلکہ فاؤنڈر ہیں، یعنی ایک مضمون جو میں نے 9 سال سے الماری میں رکھا تھا، یہ وہ آدمی جس کو بغیر ریکویسٹ کیے ہوئے اپنا گھر، اپنا مال، اپنا جان اس میں کنٹریبیوشن کرتا ہے۔ ایک ان کا نام لوں گا، اور دوسرا ڈاکٹر خورشید صاحب جو لیفٹ ہینڈ میں بیٹھے ہیں، یہ بھی نہ جان نہ پہچان، بس ان کو مضمون لکھا تھا، دل سے دعا کیے اور لیٹر بھی لکھے اور آئے،
اور پہلے دن جو آئے تو ابھی تک ساتھ ہیں، اور یہ ان کے بیٹے ہیں عامر عبداللہ صاحب، جن کے بارے میں کہتا ہوں یہ صرف دوست کا بیٹا نہیں بلکہ بیٹا کا دوست بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ سے اس زمانے کو آج کل کے دور میں فراہم کیا ہے، جو اپنے خلیل کے ساتھ شروع کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فادر آف پروفٹس کہلاتے ہیں، اور اس کا پہلا چیپٹر فادر آف پروفٹ ابراہیم علیہ السلام تھے، خلیل اللہ، اور آخری چیپٹر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا